بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے تمام بہنوں بھائیوں، امید کرتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت و کرم و فضل سے بہترین ہوں گے۔ اللہ آپ پہ اپنا کرم و فضل فرمائے۔ آج میں آپ کو ایک اپنا ذاتی تجربہ، ایک ذاتی مشاہدہ بیان کرنا چاہوں گا۔ اس کو غور سے سننا اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرنا۔ یہ میں کوئی 100 سال پرانی بات نہیں سنا رہا، یہ میں کوئی 1000 سال پرانی بات نہیں سناؤں گا۔ یہ اس دور کی بات ہے، اسی ٹائم کی بات ہے اور اسی ہمارے علاقے سرگودا کی بات ہے۔ ہمارے ایک دوست جو ہمارے امام مسجد بھی تھے، اللہ ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے، ان کو لگ بھگ 32 سال ہماری مسجد میں ہو گئے امامت کرواتے ہوئے۔ تو ظاہر ہے اتنا عرصہ جب امامت کروائی ہے تو دوست بھی بن جاتے ہیں، بھائی بھی بن جاتے ہیں۔ تو ہمارا آنا جانا دوستوں جیسا تھا، ہمارے گھر بھی آ جاتے، ہم بھی چلے جاتے ان کے گھر۔ اس کے علاوہ ہم صبح اکٹھے فجر کی نماز کے بعد سیر کرنے چلے جاتے۔ تو سیر کرتے ہوئے وہ ایک جو بات لازمی کرتے کہ جب بھی وہ چلتے، ایک تو ہر بندے کو جو بھی ملتا ان کو سلام لازمی کرتے، چاہے ان کا جاننے والا ہو چاہے وہ نہ جاننے والا ہو، اور اس کے ساتھ ہاتھ میں ان کے تسبیح ہوتی اور درود شریف پڑھتے رہتے اور چلتے رہتے۔ میں باتیں کرتا رہتا، وہ سنتے رہتے، بیچ میں کوئی ایک آدھ بات وہ بھی کر لیتے۔ لیکن انہوں نے درود شریف پڑھنا نہیں چھوڑا، وہ بیچ میں جو ہی باتیں کرتے پڑھتے رہتے۔ اسی طرح سلسلہ چلتا رہا۔ جب وہ گھر ہوتے تب بھی درود شریف پڑھتے۔ وہ ایک اسکول ٹیچر تھے، تو جب وہ اسکول میں ہوتے تب بھی وہ وہاں بھی درود شریف پڑھتے رہتے۔ میں اسکول سے واپس آتے تب بھی درود شریف پڑھتے رہتے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ اتنا درود شریف پڑھتے ہو تو اس سے کچھ کیا آپ کو بینیفٹ یا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ کہتے ہیں جی جب سے میں نے درود شریف پڑھنا شروع کیا ہے مجھے سمجھ ہی نہیں آتی کہ میرے کام کیسے ہو رہے ہیں۔ میری جاب، میرے کام، میرے اسکول، میرا گھر کا نظام، میرا مسجد کا نظام، میرے پیسے، میری دولت، کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کہاں سے کام ہو رہے ہیں۔ خود بخود کام ہوتے جاتے ہیں، میں صرف درود شریف پڑھتا رہتا ہوں۔ ذہنی سکون ہے۔ گھر میں اگر کوئی پرابلم تھی تو وہ بھی ختم ہو چکی ہے، میرے ساتھ کوئی پرابلم تھی تو ختم ہو چکی ہے، اسکول میں تھی تو وہ بھی ختم ہو چکی ہے۔ برصورت وہ اپنا انہوں نے ایک سلسلہ جاری رکھا۔ جب ہم صبح سیر کرنے جاتے تو وہ اکثر مجھے کہتے کہ میں نے جو اس مسجد کا میں امام ہوں، میں یہ تھوڑی سی پرانی ہوگی یا چھوٹی ہے تو میں اسے شہید کر کے اس کو نئے ڈیزائن سے تیار کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے کہا حافظ صاحب، قاری صاحب، امام، خطیب کہ مسجد تو ٹھیک ہے وہ شہید کر کے آپ نئی بنا لیں گے، ایک بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے لیے اتنا خرچہ، اتنی انکم، ان کا پیسہ کہاں سے آئے گا؟ ہمارے پاس تو اتنے وہ نہیں ہے، سورس نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اللہ دے گا۔ تو اندازہ اس وقت انتظامیہ کے پاس لگ بھگ 34,000 روپیہ پڑا تھا۔ تو انہوں نے مسجد کو ارادہ کیا کہ مسجد کو شہید کیا جائے۔ انتظامیہ سے بات چیت کی، انہوں نے کہا جی ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، تو اگر آپ خود سے کچھ ارینج کرنا چاہیں تو کر لیں، تو ہمارے پاس تو خیر اتنی بات نہیں ہے۔ خیر انہوں نے اللہ کا نام لے کے مسجد کا نقشہ تیار کروا دیا۔ اب یہ اتنا بڑا پروجیکٹ تھا کہ ہم سوچ نہیں سکتے کہ بغیر پیسوں کے اتنا بڑا پروجیکٹ کیسے تیار ہوتا۔ مسجد تیار کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ تو پھر ہمارا جو ہلکا باب تھا وہ بھی ایسا نہیں تھا کہ لمبی لمبی انکم آنے کے چانسز ہوں، تو لیکن برصورت اللہ کا نام لے کے انہوں نے اس کا آغاز کر دیا۔ سب سے پہلے کچھ دنوں کے بعد نقشہ بنا کے لے کے آئے، تو مجھے کہتے یہ دیکھو میں نقشہ بنا لایا ہوں، تو اس میں کوئی تبدیلی کرنی ہے تو بتا دو۔ میں نے ان کو کہا کہ یوں کر لیں، یہاں سے یوں تبدیلیاں کر لیں۔ خیر کیا اینڈ پوائنٹ جی نقشہ فائنل ہو گیا، انتظامیہ کے سامنے رکھا گیا۔ انتظامیہ نے کہا ٹھیک ہے جی آپ مسجد کو شہید کرنا شروع کریں، تو ہم جو ہے نا کچھ کرتے ہیں۔ مسجد کو شہید کرنا شروع کر دیا، لیکن انتظامیہ کی طرف سے کوئی خاص رقم کا بندوبست نہ ہو سکا۔ تو انہوں نے کیا کرنا کہ موٹر سائیکل پہ کبھی تیرے پاس، کبھی میرے پاس، کبھی کسی سنارے کے پاس، کبھی کسی آڑت کے پاس، کبھی کسی بڑے کے پاس، کبھی کسی چھوٹے کے پاس چکر لگانا۔ کسی کہنا سیمنٹ دے دو، کسی کہنا ریت دے دو، کسی کہنا جی آپ بجری دے دو، کسی کہنا جی آپ لنٹر کے لیے کچھ کر دے، کسی نے پیسے ویسے دے دینے، کسی نے ٹیلوں کے کہہ دیا۔ برصورت پیسے بھی آنے شروع ہو گئے اور سامان، مٹیریل سامان بھی آنا شروع ہو گیا۔ مسجد شہید ہو گئی، اس کے بعد دوبارہ تیار کرنے لگے۔
تو کہتے ہیں، میں جب اکثر بات ہوتی ہے میں نے کہا یار دیکھو یہ آج اتنا سیمنٹ آ گیا، آج اتنا ریت آئی ہوئی ہے، آج اتنی بجری آئی ہوئی ہے، تو یہ کہاں سے آئی؟ کہتے ہیں یار مجھے سمجھ نہیں آئی میں کہاں سے آئی ہے، میں صرف دروشی پڑھتا رہتا ہوں اور میں بندے کے پاس چلا جاتا ہوں، میں جانتا نہیں اس کو جا کے صرف تعارف کرواتا ہوں کہ میں فلاں مسجد کا امام ہوں، خطیب ہوں، مسجد شہید کی ہے، دوبارہ بنوا رہے ہیں، تو یہ جو چیزیں چاہیے، تو آپ یقین کریں اسی ٹائم وہ یا تو پیسے دے دیتے ہیں یا پھر کہتے ہیں کہ مسجد کا ایڈریس دے دیں ہم وہاں پہنچا دیں گے۔ کہتے ہیں میری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ میرے پہ اعتماد کیسے کرتے ہیں، بس سامان پہنچ جاتا ہے اور میں کام پہ لگا رہا ہوں۔ کرتے کرتے اللہ نے کیا مسجد تعمیر ہونے کے قریب پہنچ گئی، لنٹر مارا، ڈل گیا، تو وہ سارا دن موٹر سائیکل پہ ہوتے، تو ظاہر ایک اسکول ٹیچر تھے تو ظاہر اتنی خاص انکم تو نہیں تھی اس دور میں ان کے پاس، تو گھر کا خرچہ بھی چلتا تھا ان کا، شادی شدہ تھے، 20 بچے تھے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ سارا دن موٹر سائیکل چلاتے ہو تو یہ موٹر سائیکل کا پیٹرول کیسے پورا ہوتا ہے؟ تو ان کو ایک بات انہوں نے کہی، انہوں نے کہا جب میں موٹر سائیکل پہ بیٹھتا ہوں تو میں درود شریف پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ آپ کو یہ میں ایسی باتیں بتا رہا ہوں کہ آپ کی سوچ تبدیل ہو جائے گی، آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے گی اگر آپ میری باتوں پہ عمل کر رہے ہو، میری باتیں غور سے سن لیں۔ تو کہتے ہیں میں درود شریف پڑھنے لگ جاتا ہوں اور مجھے نہیں پڑتا کہ میں 50 کلومیٹر جا رہا ہوں، مجھے نہیں پتا میں 10 کلومیٹر جا رہا ہوں، یہ حقیقت میں میری بات اس میں قطر کوئی جھوٹ نہیں ہے، یہ یقین کریں، یا آپ جس مرضی بندے جا کے ہمارے محلے میں پوچھیں وہ سب بندے یہی بتائیں گے۔ کہتے ہیں موٹر سائیکل چلاتا ہوں، پیٹرول صبح ڈلواتا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ میں 50 کلومیٹر طے کر لیا، 60 کر لیا، 100 کر لیا، 10 کر لیا ہے، مجھے نہیں پتا، وہ اسی جو 100-150 کا جو پیٹرول ہوتا ہے اسی کے اندر میرا سارا دن نکل جاتا ہے اور میں سارا دن چکر لگاتا ہوں یہ مٹیریل اکٹھا کرنے میں۔ کیا کہ یہ اس درود پاک کی برکت ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کہیں نہ کہیں دے رہا ہے۔ اب یہ میں 2 باتیں بتائی ہیں، کہتے ہیں میں درود شریف پڑھتا ہوں اور جس بندے کے پاس جاتا ہوں اسے کہتا ہوں کہ یہ فلاں ہے، وہ یہ بندہ ویریفیکیشن نہیں کرتا کہ بھئی آپ کس مسجد میں ہو، کیا کرتے ہو، کون ہو، کہاں سے ہے، نہیں، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، یا تو پیسے دے دیتے ہیں یا مٹیریل کہتے ہیں مسجد کا ایڈریس دیتے ہیں، مسجد میں ایڈریس پہ مال پہنچ جاتا ہے، اور پہنچ جاتا تھا، کبھی ریت آ رہی ہے، کبھی بجری آ رہی ہے۔ خیر ہماری مسجد جو ہے وہ کمپلیٹ ہونے کے قریب ہو گئی، پلستر ہو گیا، تو سارا انتظام جو تھا انہوں نے خود سے کیا، کچھ محلے والوں نے کر دیا ہوگا، لیکن میجر جو انکم سورس آف انکم تھا وہ قاضی صاحب کا تھا۔ تو میں حیران ہوتا تھا کہ انہوں نے اتنی پیمنٹ کیسے کر لی۔ تو ہم جب صبح سیر کرنے جاتے تو مجھے کہتے کہ بھائی مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ یہ پیسے اتنے کہاں سے اکٹھے ہو گئے، لاکھوں کی بات تھی اور ایسے اکٹھے ہوئے ہیں کہ ہم تو 1000 کا بھی سوچ سکتے تھے، یہاں تو چندہ 100 روپے والے چندہ دینے والے لوگ ہیں، لیکن لاکھوں کی بات، اور آپ کے سامنے لاکھوں آئے بھی، مسجد کمپلیٹ بھی ہوئی ہے اور آج الحمدللہ ٹائل پتھر لگنے پہ بات آ گئی ہے۔ تو کہتا ہے یہ صرف اور صرف ایک بات میں کرتا ہوں، مجھے نہیں پتہ یہ کہاں سے آتے ہیں، کہ میں ہر وقت درود شریف پڑھتا رہتا ہوں، اللہ سے ایک ہی دعا مانگتا ہوں کہ اس درود شریف کی برکت سے جو میں نے یہ ذمہ داری اٹھائی ہے اللہ میری پوری کر دے۔ تو الحمدللہ مسجد کمپلیٹ ہو گئی، مسجد آباد ہو گئی، نمازی نماز پڑھنے لگ گئے۔ تو کچھ عرصے کے بعد قاضی صاحب کی طبیعت خراب ہوئی اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب اصل چیز جو بتانا میرا مقصد ہے وہ اب شروع ہوئی ہے، اب سننے والی بات ہے۔ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ ہمارے جو امام صاحب تھے، ان کا سرگودے میں کوئی اتنا بڑا وہ نہیں تھا کہ رشتہ داری تھی یا یہ تھی۔ وہ کسی سیانے بندے نے کہا کہ کوئی ذمہ دار کی ماں فوت ہو گئی تو پورا پنڈ آ گیا، کیوں؟ تاکہ سب کو پتہ چلے کہ ذمہ دار دیکھ رہا ہے کہ میرے پاس میری ماں کے جنازے پہ کون کون آیا۔ لیکن جب ذمہ دار فوت ہوا تو کوئی بھی نہیں تھا، اس نے کہا آپ کو دیکھنے والا یہ ہے۔ تو یہی صورتحال ہمارے امام مسجد کی تھی کہ ان کا جو براہ راست خاندان تھا وہ یہاں کا نہیں تھا، وہ کچھ دوسرے شہر کا تھا، لیکن یہاں پر ان کے صرف 20 بچے تھے اور اس کے علاوہ 3rd پرسن ان کا رشتہ داروں میں کوئی نہیں تھا۔ لیکن آپ یقین کریں کہ جب ان کا جنازہ ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ سرگودا کی تاریخ کا بہت بڑا جنازہ ہوا۔ اور جو اس سے بڑی بات ہے جو میں اصل میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ بڑے بڑے جنازے آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، بڑے بڑے جنازوں پہ آپ گئے بھی ہوں گے، بڑے بڑے جنازوں کے اندر آپ نے حصہ بھی لیا ہوگا، لیکن کسی جنازے کے اوپر اونچی آواز کے اندر درود شریف پڑھتے ہوئے نہیں سنا ہوگا آپ نے کہ بھائی جو ہی جنازہ اٹھا اور درود شریف پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ تو آپ یقین کریں کہ جب ہمارے محلے سے جنازہ اٹھا تو ہر بندہ اونچی آواز میں درود شریف پڑھ رہا تھا۔ یہ اس کی جو توفیق ہے، اس کی جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ درود پاک پڑھو، یہ کسی نے نہیں کہا، اللہ نے خود ہمت دے دی لوگوں میں، اللہ تعالیٰ نے خود ڈال دیا کہ پڑھو۔ اس بندے نے سارا جتنی اس کی عمر تھی مجھ پہ درود شریف پڑھا، میرے نبی پہ درود شریف پڑھا،
تو آج اس کے جنازے پہ سب درود شریف پڑھو. یہ اللہ کا حکم ہوتا ہے. یاد رکھے جو بھی کام ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. بندہ کچھ نہیں کر سکتا. بندہ کہتا ہے میں کچھ نہیں ہوں, جو ہے رب ہے. ہمیشہ یاد رکھو رب سب کچھ ہے. جو کام کرتا ہے رب کرتا ہے. بندہ کچھ نہیں کر سکتا, بندہ صرف باتیں کر سکتا ہے. تو کیا ہوا جی کہ جو ہی جنازہ اٹھا, لوگ بلند آواز سے, اتنی تعداد تھی کہ مسجد کے جو گیٹ تھا وہاں سے لے کے اور ہماری جو گلی ہے وہ اینڈ ہو گئی تھی, اور لوگ ختم نہیں ہو رہے تھے. کہاں سے آگے کچھ پتہ نہیں. میں پھر بتا دوں کہ ان کا خاندان کا بندہ یہاں کوئی نہیں تھا. ان کے بھائی تھے, وہ ایک بھائی دور سے آئے, ان کو نہ جہاں ہم جانتے تھے نہ وہ ہمیں جانتے تھے بس. لیکن دنیا وہاں سے آئی کہ میں حیران رہ گیا کہ اتنا جنازہ ان کا, اور ہر بندہ درود پاک بلند آواز میں دیکھ رہا ہے. اور جب جنازہ گزرا تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی گھر کے کسی بھی دروازے پہ کوئی عورت کھڑی نہ ہو جو ان کو دیکھ رہی ہو کہ مولوی صاحب کا یا قاضی صاحب کا آخری سفر ہے. ہر بندے نے ان کا دیدار کیا. خیر, ہر بندہ درود شریف پڑھتے ہوئے جا رہا ہے, اور ہم حیران رہ گئے کہ اتنا اونچی آواز میں درود شریف ہر بندہ بول رہا ہے. یہ نہیں کوئی باتیں کر رہا ہے, درود شریف پڑھتا جا رہا ہے. جنازہ گاہ پہنچ گیا, جنازہ شروع ہوا ہے, تو یقین کرے اتنی صفیں بنی ہیں کہ میں خود حیران رہ گیا. خیر, جنازہ ہو گیا. جنازہ ہونے کے بعد سب نے کہا جی کہ ہم نے چہرہ دیکھنا ہے قاضی صاحب کا. تو آپ یقین کریں کہ درود شریف جو ہی جنازہ ختم ہوا, درود شریف پڑھنا پھر شروع کر دیا سب نے. اتنا پڑھا گیا درود شریف, اتنا پڑھا گیا کہ میں حیران رہ گیا. اور جب ان کو دیکھنے کے لیے چکر لگانے لگے تو آپ یقین کریں, مانیں گے نہیں کہ میں نے خود ذاتی طور پہ 3 دفعہ دیکھا جی ان کو. ایک چکر لگا بڑی مشکل سے, پھر میری باری آئی, پھر چکر لگایا, پھر بڑی مشکل سے باری آئی, پھر چکر لگا کے ان کو دیکھا. اور یقین کرو ہر بندہ کہتا تھا بار بار دیکھے, اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے پہ ایسی رونق, ایسی مسکراہٹ, ایسا نور دے دیا کہ لوگوں کا دل کرتا تھا کہ بار بار دیکھیں, بار بار دیکھیں, بار بار دیکھیں. اور ایسا خوبصورت چہرہ میں نے زندگی میں نہیں دیکھا کہ دل کر رہا دیکھنے کو. لوگ جو تھے درود شریف پڑھتے جا رہے تھے, بلند آواز میں پڑھتے جا رہے تھے. خیر, اس کے بعد جنازہ ہونے کے بعد ان کو دفنا دیا. جو ہی دفنایا, اللہ تعالیٰ نے وہاں ایک درخت لگایا. آج ان کی جو آخری رام گاہ اس کے اوپر درخت کی چھاؤں ہے. لیکن اس کے بعد میں ایک جو بات سننے والی ہے وہ یہ کہ درود شریف کی برکت کا یہ ایک جیتا جاگتا ثبوت میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ ہمارے محلے کی بات ہے, ہمارے ماں مسجد کی بات ہے, ہمارے گھر کے بالکل سامنے مسجد ہے. یہ اس مسجد کی بات سنا رہا ہوں جہاں پہ یہ اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے, اللہ کا ولی, جو ہم اللہ کے ولی کے ساتھ پھرتے رہے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں چلا. ہم صبح سیر کرنے جاتے, بیٹھتے, میں جو ہی شام کو گھر جاتا ہم بیٹھتے گپے لگاتے, لیکن ہمیں اندازہ نہیں ہوا تھا کہ ہمارے ساتھ اللہ کا ولی یا ہم اللہ کے ولی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اتنا نیک آدمی. تو ان کو فوت ہوئے تقریباً 8-9 سال لگ بھگ اتنے ہو گئے ہیں. لیکن دیکھو جی اب کتنے لوگ فوت ہوئے ہیں, کتنے لوگ چلے گئے, کتنے لوگ اس دنیا سے چلے گئے. بڑے لوگ بھی چلے گئے, چھوٹے لوگ بھی چلے گئے, غریب بھی چلا گیا, امیر بھی چلا گیا. لیکن جب مر جاتا ہے تو دوسرا دن کوئی نام نہیں لیتا اس کا. دعا کر دی تو گھر والوں نے کر دی, اب محلے والے یا کوئی رشتہ داروں کوئی کر دے تو ٹھیک ہے, ورنہ عام طور پہ گھر والے کر دیتے ہیں, ختم درود دعا دیا. لیکن کوئی باقاعدہ اس کا اہتمام نہیں کیا جاتا. لیکن آپ یقین کریں ان 8-9 سالوں کے بعد بھی آج بھی ہماری مسجد میں چاہے کوئی بھی امام آ جائے, جو جانتا ہے نہیں جانتا, جمعے کی نماز, ہر نماز کے بعد اسپیشل ان کی روح کے لیے دعا کی جاتی ہے, روح کے ثواب کے لیے دعا کی جاتی ہے, نام لے کے دعا کی جاتی ہے کہ اللہ ان کے روح کو بخشے, ان کو اجر عظیم عطا کرے. تو دیکھو جی 9 سالوں کے بعد, 8-9 سالوں کے بعد آج بھی ان کا نام زندہ ہے, آج بھی دعاؤں میں یاد کیا جاتا ہے, آج بھی مسجد ان کے نام کے بعد ہے, آج بھی مسجد انہی کے نام سے چلتی ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ اس درود پاک کی برکت ہے. اس درود پاک کی برکت سے آج بھی الحمدللہ ان کا نام زندہ ہے. اور ہر بندہ ان کا گھر میں اگر کسی نے جانا ہو تو انہی کا نام لے کے جاتا, حالانکہ ان کا بیٹا بھی ہے, ان کے بیٹے کا نام نہیں لیتا. تو آج یہ کیا چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام قائم رکھا. 9 سال بعد بھی مسجد میں جب نماز ہوتی ہے, جہاں پہ ہزاروں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, ہزاروں نہیں تو سینکڑوں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, بائی نیم نام لے کے ان کے لیے دعا مانگی جاتی ہے. یہ کتنے اجر کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام آج بھی روشن رکھا ہوا ہے. ورنہ لوگ مر جاتے ہیں, کوئی نام نہیں لیتا, صرف گھر والے لے لیتے ہیں, باقی کون لیتا ہے نام. اور میں پھر بتا دوں کہ ان کا جو خاندان ہے ان کا صرف 20 بچے ہیں, باقی خاندان ان کا پتہ نہیں کہاں ہے, وہ دور دور علاقوں میں رہتا ہے. یہ نہیں ہے کہ ان کے خاندان کے افراد بیٹھے ہوتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے نام زندہ رکھنا ہے. اس کے لیے اس نے کسی بندے کی ضرورت نہیں ہوتی, کسی کی اس کی سفارش کی ضرورت نہیں ہوتی. اس نے جب کہہ دینا ہے رکھنا تو رکھ دیا. اور آج بھی الحمدللہ ان کا جو نام ہے وہ قائم و دائم ہے. ان کی قبر مبارک ٹھنڈی ہے, اور لوگ اب بھی نام لیتے ہیں تو بڑے احترام سے نام لیتے ہیں کہ تو جیسا بندہ کوئی نہیں تھا. تو یہ میں ذاتی طور پہ واقعہ ایسا شیئر کیا ہے کہ جو میں ذاتی طور پہ میرے سامنے ہوا. میرے ساتھ وہ صبح سیر کو جاتے تھے, ہمارے ساتھ رہتے تھے, گپ شپ لگاتے تھے, ہمارے گھر آتے رہتے تھے. لیکن
صرف اور صرف درود شریف کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا اجر دیا کہ آج بھی ان کا نام قائم ہے، مسجد ان کے نام سے ہے، اور ہر بندہ ان کے لیے دعا مانگتا ہے کہ اللہ ان کو جنت میں جگہ دے، اللہ ان پہ رحم کرے، اللہ ان کو عذاب قبر سے بچائے۔ تو میرے بہنوں بھائیوں، یہ ایسا واقعہ ہے جو میں اس دنیا کا بتا رہا ہوں، میں کوئی 100 سال پرانی بات نہیں سنا رہا۔ آج بھی اگر آپ درود شریف کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، آپ کے زندگی کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، آپ کی مشکلیں آسان ہو جائیں گی، آپ کو ذہنی سکون آ جائے گا۔ ایک دفعہ کر کے تو دیکھیں، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، کوئی پاس سے نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کا حکم ہے کہ جو مجھ پہ جو میرے نبی پہ ایک دفعہ درود شریف پڑھے گا 10 نیکیاں ملیں گی، اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اس کو اجر ملے گا، اس کو نیکیوں میں اضافہ ہوگا، گناہوں میں اس کی کمی کر دی جائے گی۔ تو جب رب کہہ رہا ہے تو اس میں پھر کسی کی نہ ماننے والی بات تو ہے نہیں ہے۔ تو میرے پیارے عزیزوں، بہنوں، بھائیوں، آج بھی اپنے مسئلوں کو حل کیے، درود شریف کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی سنور جائے گی۔ یہ میں ذاتی طور پہ آپ کو واقعہ اسی لیے سنایا کہ بغیر پیسوں کے اتنی بڑی مسجد ہماری تیار ہے۔ کبھی جا کے مسجد میں دیکھیں تو ہر چیز دنیا کی وہاں پر ہے، بڑے بڑے اے سی لگے ہوئے ہیں، چلر لگے ہوئے ہیں۔ تو صرف کیا یہ درود شریف کی برکت سے اللہ کہاں سے توفیق دیتا ہے، کہاں سے مدد کرتا ہے، یہ کسی کو نہیں پتا ہے، لیکن جب آپ اللہ کے ہو جاتے ہیں تو اللہ آپ کا ہو جاتا ہے، اور جب اللہ کے نبی کو راضی کر لیں گے تو سمجھو دنیا بھی آپ کی ہو جائے گی اور آخرت بھی آپ کی ہو جائے گی۔ یہ ہمارا ایمان بھی ہے، اور میں بار بار اپنی ساری ویڈیو میں ایک ہی بات کر رہا ہوں کہ خدا را درود شریف کو پڑھا کریں، ہر کام سے پہلے درود شریف پڑھ لیا کریں، گھر سے داخل ہوتے ہیں درود شریف پڑھا کریں، نکلتے ہوئے پڑھا کریں، کام میں پڑھا، آپ کے ہر کام میں برکت ہو جائے گی۔ ایک دفعہ کر کے تو دیکھ لیں، دنیا کے آپ سارے کام کرتے ہو تو کیا ہوتا ہے، ذہنی پریشان ہے، کبھی کرونا آ رہا ہے، کبھی لاک ڈاؤن ہو رہا ہے، کبھی پریشانی ہو رہی ہے، کبھی ٹیکس بڑھ رہے ہیں، کبھی بجلی کا بل زیادہ آ گیا، ٹینشن ہی ٹینشن ہے۔ لیکن کیا ہوا کہ جب آپ اللہ کی طرف رجوع کریں گے، آپ یقین کر اللہ کہاں سے مدد کرے گا اس کا نہیں پتہ۔ میں نے بتایا کہ ہماری انتظامیہ کے مسجد کے ہمیں پیسے نہیں تھے اور لاکھوں کا پروجیکٹ تھا، تو صرف درود شریف کی برکت سے کہاں سے پیسے آئے ہیں یہ ہم کو نہیں پتا، کہاں سے آئے، آگے اور بن گئی مسجد تیار ہے۔ اگر نہیں یقین آتا تو ہمارے محلے میں آ کے مسجد چیک کرے، ابھی بھی آباد ہے اور انہی کے نام سے آباد ہے۔ تو اس لیے اللہ ہر معاملے میں رب سے رجوع کیا کرے، ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کے اللہ کے حکم کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھا کریں، صبح شام دوپہر شام، انشاءاللہ آپ کے بھی مسئلے حل ہوں گے۔ یہ میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ کے پریشانیاں ختم ہوں گی، گھر میں اگر کوئی پریشانی وہ ختم ہوگی، شادیوں کا مسئلہ وہ کلیئر ہوگا، کسی کے بیٹی کا جہیز نہیں بھر رہا، رشتہ نہیں ہو رہا، جاب نہیں مل رہی، اگر کاروبار کمی ہے تو وہ پوری ہوگی۔ آپ ایک دفعہ پڑھ کے تو دیکھیں، آپ تسبیح لے لیں، اس کے اوپر سے درود شریف پڑھنے لگ جائیں، آپ یقین کریں آپ کے سب سے پہلے تو ذہنی سکون ہوگا، آپ کو دل کو سکون ملے گا، آپ کے چہرے پہ نور آئے گا۔ جب چہرے پہ نور آنا شروع ہو جائے گا، دل اندر ٹھیک ہوگا تو چہرہ خود بخود ہی ٹھیک ہوئی ہو جانا ہوتا ہے آٹومیٹیکلی ہے۔ وہ کہتا ہے من ٹھیک ہے تو اوپر بھی ٹھیک ہے، جب من ٹھیک نہیں ہے تو چہرے پہ کیا ہونا ہوتا ہے۔ تو خیر من ٹھیک ہے تو اوپر بھی ٹھیک ہو جائے گا، اور جب من ٹھیک ہو جائے تو رب قریب ہو جاتا ہے۔ جب رب قریب ہو جائے تو کیا مشکل ہے، جسے 7 دن کے اندر زمین و آسمان بنا دی، تو کیا خیال ہے کہ آپ کے مسئلے اللہ حل نہیں کر سکتا، کر سکتا ہے، لیکن رب پہ یقین تو ہونا چاہیے۔